نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور بصیرت آن لائن پر پورے ہندوستان اور بیرون ہندوستان سے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے تمام دوست، آج کا یہ پروگرام اپنے موضوع کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ممبئی کے مختلف حصوں سے لوگ اس پروگرام میں اپنے اکابر علماء کرام کو سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں بھی اساتذہ کی نسبت سے اس پروگرام میں بطور سامع ہی حاضر ہوا ہوں۔ علماء کا حکم ہوا تو آپ حضرات کے سامنے چند معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عنوان تحفظ سنت اور عظمت صحابہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ مانند ستارے کے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہے، اور ہر ایک کے تعلق سے پیارے نبی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے یہ صحابہ ستارے کے مانند ہیں۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ یہ صحابہ کی ایک لمبی طویل فہرست ہے، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہمارے سامنے ہے۔ کہاں سے عنوان اور کہاں سے بات شروع کی جائے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس پر لب کشائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اپنے موضوعات اور ملے ہوئے عنوانات پر وہ گفتگو کریں گے۔ صحابہ کی زندگی کے جس پہلو کو بھی آپ لیں، آپ پڑھیں گے اور سر دھلیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے، فرط جذبات میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان کے بعد کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آدمی اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، ہر عزیز ترین چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ عمر تھے،
عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے خود شہادت دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ عمر ہے. عمر کے سامنے نبی نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. عمر نے تجدید ایمان دل میں کیا اور اپنے دل کو ٹٹولا اور کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کائنات میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب. صحابہ کی زندگی میں آپ ٹٹولیں آپ کو مثال ملے گی کہ صحابہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے. حیرانی ہوتی ہے ہمیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی مال کے لیے پوری زندگی کھپاتا ہے، مال کماتا ہے، مال کے پیچھے خون و پسینہ لگاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان کے لیے مال کو چھوڑ دیتا ہے. اپنی اولاد جو اسے بہت محبوب ہے، کبھی وقت ایسا آتا ہے کہ اولاد ایک آگ ہے، مثال کے طور پر ایک گھر ہے اس میں آگ لگ گئی ہے اور آگ کے پیچھے اولاد ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے اپنی اولاد کو بچانا ہے تو اپنی زندگی کھو کر کے وہاں تک پہنچنا ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں وہاں تک جاؤں یا نہ جاؤں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی جان کے پیچھے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن صحابہ کی زندگی میں مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کی ہے. ایک چھوٹی سی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عظمت اور رتبے والے ہیں. کائنات میں جتنے انبیاء ہیں اور ان تمام انبیاء کی جتنی بھی امتیں ہوئیں، ان تمام امتیوں میں سب کے سردار ہیں اور سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں حضرت ابوبکر صدیق. ہجرت کا سفر ہے، نبی کے ساتھ آپ کے پیارے دوست ہیں. جب مکہ سے نکلتے ہیں تو مدینہ کے راستے پہ جانے کے بجائے مخالف سمت جاتے ہیں. آگے چل کر حکمت عملی کی بنیاد پر غار ثور میں پناہ لینا ہے. غار ثور ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں. آپ دیکھیے جا کر اس کیسے سنگلاخ پہاڑی کے کتنی اونچائی پر بلندی پر ہے. ہم وہاں تک چڑھ کر پہنچنے کا جلدی تصور بھی نہیں کر سکتے. اس غار تک نبی کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھے پر بٹھا کے پہنچایا. اور جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی سے عرض کیا آپ ابھی یہاں تشریف رکھیں. یہ غار ہے، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، یہاں کسی انسان کا کبھی گزر ہوا یا نہیں ہوا ہے. موذی جانور ہوں گے، تکلیف دہ چیزیں ہوں گی. میں پہلے اس کی صاف صفائی کر لوں اور اس میں بیٹھنے اور آرام کرنے کے قابل بنا دوں، تب آپ اندر تشریف لائیں. حضرت ابوبکر صدیق غار میں گئے، اس کی صفائی کی، دیکھا تو جگہ جگہ سے اس میں سوراخ نظر آ رہے تھے. ان سوراخوں کو بھرنے کے لیے اپنے پاس موجود چادر کو، کپڑے کو انہوں نے پھاڑا، ایک ایک سوراخ کو بند کیا. اس کپڑا ختم ہو گیا لیکن پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا. اب دیکھیے حضرت ابوبکر کا ایمان اور ان کی نبی سے محبت. حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ ایک سوراخ بچ رہا ہے، کیا پتا کہ اس کے اندر کوئی موذی سانپ ہو جو کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے.
حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اب کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس سے وہ سوراخ کو بند کر سکتے. حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے سے مجھے اسے بند کرنا. حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ اس میں موذی سانپ ہو سکتا ہے. اب جب اس پہ انہوں نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا تو سانپ نکلنے کی کوشش کرے گا تو پاؤں میں ڈسے گا. لیکن یہ جذبہ دیکھیے, یہ نبی سے محبت دیکھیے, یہ نبی پر جان نچھاور کرنے کی مثال ملاحظہ فرمائیے کہ ابو بکر کو اس بات کا یقین ہے کہ اس میں سانپ ہوگا تو ڈسے گا, میری جان جا سکتی ہے, لیکن میری جان جائے گی چلے گا, لیکن میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہوا بھی یہی. کتنے پہر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون ملا تھا, اطمینان کے لمحات نصیب ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں, سوراخ پر پاؤں کا انگوٹھا رکھے ہوئے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو حضرت ابو بکر صدیق کے پیر ران پہ رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں. اسی دوران سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں ڈس لیا, زہر کا اثر ہوا. لیکن یہ دیکھیے قربانی, یہ دیکھیے جان نچھاور کرنے کا جذبہ, یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا نہیں رہے ہیں. کیا پتا کتنے پہروں کے بعد یہ آنکھ لگی ہو, کیا پتا کتنے لمحوں کے بعد یہ آرام نصیب ہوا ہو. ابو بکر صدیق نے ہمیں تو اگر اللہ کے راہ میں, اسلام کے راہ میں ایک کانٹا چبھ جائے تو ہم وہ چیخ لگاتے ہیں کہ ساری دنیا تک اپنی آواز پہنچا دیں, ہائے اسلام کے نام پر مجھے یوں ستایا جا رہا ہے. دیکھیے ابو بکر صدیق کا جذبہ. ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا. جب زہر زیادہ چڑھ گیا, تکلیف کی شدت ہوئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور آنسو کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ گرا. آنکھ کھلی, دیکھا کہ میرے یار غار کے آنکھوں میں آنسو. پیارے نبی نے کہا, ابو بکر کیوں رو رہے ہو, آنکھوں میں تمہارے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا, اے اللہ کے رسول, سانپ نے پیر میں ڈس لیا. آپ تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں, یہ مثال اپنی جان سے زیادہ نبی کی جان کی عزیز ہونے کی, اس سے بڑھ کر اور کیا مثال مل سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پہ لگایا. یہ نبی کا معجزہ تھا. فوراً زہر ختم ہو گیا, حضرت ابو بکر صدیق کو آرام مل گیا. حضرت ابو بکر صدیق اور خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, تمام صحابہ کی زندگی میں کسی کی بھی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, آپ کو ایسے نادر نمونے, ایسے واقعات مل جائیں گے کس طرح سے صحابہ اپنی جان کو نبی کے اوپر چھڑکتے تھے. تب اللہ رب العزت نے انہیں یہ رتبہ عطا کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت ان کے طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کی زندگیاں دیکھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.